دنا شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہیں کرتا، تو ندان اور میں کہتا ہوں کہ زیادہ بولنا جو ہے یہ خطا سے خالی نہیں، ضرورت کے مطابق بولیں، زیادہ نہ بولیں، یہ بھی بہت نقصان دہ ہے۔ کئی لوگ بہت زیادہ بول جاتے ہیں، بہت اوور کلیور ہوتے ہیں، دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتے۔ اس لیے میرے جو آپ اپنے آپ کو چیک کرو، زیادہ بولنے والے ہو یا کم بولنے والے ہو، اور کلام کی اس بات پر عمل کرو، سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرے بولو۔ کئی لوگ سنتے سنتے نہیں، بس سنا یہ سنو کے تو بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرے کی بھی سن لو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بات کی سمجھ آئی۔ اور اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو الزام نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے میری برکات رکی ہوئی ہے، میری اپنی وجہ سے رکی ہے، مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے تاکہ میری برکات جاری ہو۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم مشکلات میں پھنسے رہیں گے۔ آپ میرے ساتھ نکالیں عیسائیہ 5 باب اور اس کی 13 آیت۔ عیسائیہ 5 باب اور اس کی 13 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ کیا بس جلدی سے پڑھ لیں؟ ہاں جی پڑھیں۔ اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، ان کے بزرگ بھوکوں مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں۔ کیوں لوگ بھوکے مرتے ہیں؟ کیوں لوگ غلامی میں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جہالت میں ہے۔ جو شخص کلام کے مطابق نہیں چلتا، آسمان سے جو ہمیں کلام مقدس دیا گیا ہے، اس کتاب مقدس کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہا، وہ جہالت میں چلتا ہے اور وہ اسیر رہتا ہے۔ کبھی وہ قرضوں کا غلام ہوگا، کبھی وہ بیماریوں کا غلام ہوگا، کبھی وہ گناہوں کا غلام ہے، کوئی غصے کا غلام ہے، اس کی اسیری میں ہے، کوئی بری عادات کا غلام ہے۔ ہاں جی، بری عادات میں کیا آ جاتا ہے؟ سگریٹ ہے، شراب ہے، دیگر سارے تمام جو نشے آتے ہیں، یہ بری عادتیں ہیں۔ ہاں، کئیوں کو غصہ کرنے کی بری عادت ہے، کئیوں کو ہمیں چھوٹی چھوٹی بات سے ناراض ہونے کی بری عادتیں ہیں۔ ان کی اسیری میں لوگ، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، یسوع کو دن ہی دیکھنا، صبح ہے، شام ہے، رات ہے، وہ لگے رہیں گے اس کی اسیری میں۔ بنی اسرائیل قوم کیوں اسیری میں جاتی تھی؟ اپنی جہالت کی وجہ سے 70 سال کی اسیری میں چلی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جہالت کو نہیں چھوڑتے تھے، خدا کی بات نہیں سنتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے۔ آج بھی لوگ کلام سن لیتے ہیں، کلام پڑھ لیتے ہیں، پر اس پر عمل اپنی منمانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خطرناک ہے۔ پھر 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کو بالکل کچھ علم نہیں، وہ جاہل ہے، اور ایک لوگ وہ ہیں جن کو ادھورا علم ہے۔ جو بالکل جس کو کچھ علم نہیں، اس کو سدھارا جا سکتا ہے، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، پر جس کو ادھورا علم ہے وہ نہیں ٹھیک ہوتا جلدی، اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور میرے عزیزوں، اگر ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، اپنی مشکلات میں کیا کریں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا سے حکمت مانگنی چاہیے، خدا سے دانش مانگنی چاہیے۔ میں اپنی زندگی کو کیسے چلاؤں، میں اپنے خاندان کو کیسے چلاؤں، میں اپنے بزنس کو کیسے چلاؤں، میں اپنے بچوں کو کیسے کنٹرول کراؤں۔ یہاں پر خدا سے حکمت مانگنے کی بجائے لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو ہم معاف نہیں کرتے۔ پر میرے عزیزوں، یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم خدا سے حکمت مانگیں۔ اور میرے عزیزوں، سلیمان کو پتا نہیں تھا کہ میں بنی اسرائیل قوم کا کیسے انصاف کروں گا، کیسے ان کو چلاؤں گا، اور اس نے ایک قربانی کی، خدا کی حضوری میں شکر گزاری کی،
اور جہاں قربانی کی اپنے محل میں واپس نہ آیا، جباؤن کے مقام پر وہاں پر ہی رات سو گیا۔ ہزاروں مینڈے اس نے چڑھا دیے، تو رات کو خدا نے اس سے آ کر پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے سلیمان، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے روپیہ پیسہ نہیں مانگا، اس نے عمر کی درازی نہیں مانگی، اس نے عزت شہرت نہیں مانگی، اس نے کہا مجھے حکمت دے دے، مجھے دانش دے دے، میں اپنی قوم کو کیسے سمجھ سکوں، میں ان کے فیصلے کیسے کر سکوں۔ پر میرے عزیزو، جب اس نے حکمت مانگی تو خدا کو یہ بات پسند آئی، خدا اس بات سے خوش ہوا، اور خدا نے کیا کہا، اس کو کیا جواب دیا؟ اس سے کہا تم نے یہ مانگی ہے عزت، دولت، شہرت، میں تجھے انعام دوں گا۔ آج لوگ عزت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ہر کوئی بندہ اپنی شہرت چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، حکمت مانگ رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ جہالت سے نکل آئیں، حکمت کو مانگیں۔ اور یعقوب کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ مجھ سے مانگ، اگر کسی میں حکمت کی کمی ہے وہ مجھ سے مانگے اور میں بغیر ملامت کیے ہوئے فیاضی سے بخشوں گا۔ جو سنڈے اسکول چلا رہا ہے وہ مانگے حکمت، میں کیسے سنڈے اسکول چلاؤں، خدا مجھے حکمت دے۔ جو نوجوانوں کی عبادت کر رہا ہے وہ خدا سے حکمت مانگے، میں کیسے کروں۔ جو چرچ میں خدمت کر رہا ہے وہ خدا سے حکمت مانگے دعا میں، میں کیسے کروں۔ اگر بچے کنٹرول میں نہیں آ رہے، خدا سے حکمت مانگے، میں اس کو کیسے کنٹرول کروں۔ آپ کا بزنس پر پرابلم ہے، خدا سے حکمت مانگے، میں بزنس کو کیسے آپ کروں۔ آپ کی جاب پہ مسئلہ ہے، خدا سے حکمت مانگے، میں سب کے ساتھ کیسے پیش آؤں۔ میرے عزیزو، خدا سے مانگے۔ اور دو طرح کی حکمت ہے، ایک تو حکمت وہ ہے جو شیطانی ہے، جو نفسانی ہے، اور ایک حکمت وہ ہے جو اوپر سے آتی ہے۔ میرے ساتھ نکالیں یعقوب کا خط اور اس کا 3 باب، ہاں جی، اور اس کی 14 آیت یا 13 آیت سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے تم میں دنا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ حکمت سے جو کام پیدا ہوتے ہیں۔ آگے لکھا ہے لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفریقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو اور نہ جھوٹ بولو۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے بلکہ یہ دنوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ یہ حکمت خطرناک ہے، یہ والی نہیں مانگنی آپ نے، یہ جہالت ہے، یہ لوگ اسیری میں جائیں گے۔ ہاں جی، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم، تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہے، بے طرفداری، بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کروانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ یہ حکمت ہے جو اوپر سے آتی ہے۔ آج ہر کسی لوگوں شوہر بیوی نہ ناراض، بیوی شوہر نہ ناراض، اور خاندان نہ ناراض، رشتہ دار نہ ناراض، ہمسایہ نہ ناراض، ناراضگیاں، روزے بھی رکھنے ہیں، چرچ بھی جانا ہے، دعا بھی کرنی ہے، کلام بھی پڑھنا ہے، غصہ بھی کرنا ہے، حسد بھی رکھنا ہے، تفریقے بھی کرنے ہیں۔ یہ کون سی حکمت ہے؟ یہ دلیابی، یہ جہالت ہے۔ ایسے لوگ اسیری میں رہیں گے۔ اور جو اوپر سے حکمت آتی ہے وہ پاک ہے، وہ ملنسار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کرے۔ ہم سائے کے گھر کبھی جاتے ہیں تو کلام لکھا اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کا۔ تو آپ کا ہمسایہ کون سا ہے؟ لوگ کہیں گے نال دے گھر والا، وہ نہیں کرتا ہمسایہ جہاں تھوڑے نال رہتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ ہمسائے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے بچے آپ کے، ہاں بچیاں نو اڈ کے پینا ہے، انہوں محبت نہ نہیں کوئی گل سمجھانی۔ میاں بیوی نے ایک دوسرے نو غصے نہ پینا دے۔ کیڑی حکمت ہے؟ شیطانی، نفسانی، اور یہ زیادہ استعمال کر۔ یہی جہالت ہے، یہی ہمیں اسیری سے باہر نکلنے۔ میری ریکویسٹ ہے ایسی حکمت ملن سار صلح کے دار کرو۔ ہاں صلح، ہاں میاں بیوی لڑ کے نکل کرو، جتوں آئی اتنے واپس چلے جاؤ۔
लड़ाई यही कहते हैं, यही कहते हैं ना, निकल जा फिर। बड़ी हिकमत है शैतानी। यौ लाल के कहेगी मैं छड़ के जा रही हूं, मैं तो पहले उठा करके आई, तेरा घर ते है, मैं तू हूं कट के कितने जा रही। ये दुनिया ही हिकमत बड़ी इस्तेमाल करते हैं, जहालत। इससे क्या आ जाए, बाहर आ जाए, मिलनसार सबसे मिलो। नहीं तू मेरे नहीं मिलता तो मैं तेरे नहीं, जिहो तू मेरे मिलना हो जाए मैं तेरे मिलांगा। तो ये केड़ी हिकमत है दुनियावी, नफसानी और शैतानी। तू मेरे भावे मिलना मिल, मैं तेरे भी मिलांगी, अपने मिलांगी। तेरे तेरे ने मेरे, ये नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने हर एक के साथ में, जिन्होंने तमाचे मारे हैं उनके साथ भी मोहब्बत की है, जिन्होंने गालियां निकाली है, ये तो मेरा प्लान है, देख के मुझे गुस्सा कर जाता है। ऊपर तो कहना मैं रूहानी हाँ, मैं रोजे रखना, मैं दुआ करना। मेरे जो ये चीजें अपने अंदर से निकाल दें, और फिर बड़े बड़े काम होंगे आपके जिला में। हालेलुया। सुलह के दर पे रहो, और जिस तरह के फिर आप क्या बनेंगे जब ये चीजें निकाल देंगे, आपके पास हिकमत होगी। अगर आप इन साल 10 बाब 21 आयत का मुताला करें तो फिर लिखा है, सादर के होंठ दूसरों के लिए क्या करते हैं, खुराक मुहैया करते हैं। तारीफ दें बहन के लिए, खुराक मुहैया करते हैं। होंठ जो किसी सुलह कराओगे एक ही है खुराक, तो जे लड़ाई पवाओगे तो फिर की है, जे दुश्मनी पवाओगे तो फिर की है, फिर तुम कमजोरी करन दे। हालेलुया। सादर के होंठ दूसरों के लिए क्या करते हैं, पर अहमद क्या करता है, अपनी ही बातों में बेअकली के बारे से मरते हैं। हम अपनी बेअकली के बारे से मरते हैं, अभी खुदा नूं इल्जाम दे रहे हैं, ਐਵੇਂ इंसानों ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ अपनी बेअकली ਨਾਲ ਅਸੀਂ मारने हाँ। इसलिए जो बड़े ध्यान ना, बड़े अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारो, दूसरों के साथ मेल मिलाप रखो और बरकत पाओ। और इसी तौर पर हम आगे देखते हैं, गौर करते हैं खुदा के कलाम पर। और यूहन्ना 17 बाब में यीशु की दुआ आपने पढ़ी होगी, बड़ी भेदों वाली दुआ है। कभी दुआ जब आप करते हैं, आपको बड़े बड़े भेद, बड़ी बड़ी बातें जो हैं आप पर क्या होती हैं, खुल जाती हैं, जाहिर होती हैं। आपको पता दानियल दुआ करता था तो बादशाह का ख्वाब भी बता दिया, और बादशाह के ख्वाब की दुआओं के जरिए वो बताता था। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो उसके लिए दुआ करें, तो खुदा जिन बातों की आपको नहीं भी पता उनकी समझ देगा। लिखा है यिर्मयाह नबी के सहीफा में कि मुझसे मांग या मुझे पकार, और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू पहले नहीं जानता मैं तुझ पर जाहिर कर दूंगा। आपने कभी खुदा को पकारा है, खुदा से मांगा है कि जिहड़ी गल्लां दी मैनूं समझ नहीं आ रही, मैनूं समझ आ जाए, मेरा महल्ला किंज ठीक होएगा, मेरी कौम किंज बचेगी, मैं किंज ठीक होवांगा। पर जिन्हां नूं कलाम दी समझ आ जाती है ना, वो फिर कलाम दे ताबे हो जाते, ਉਹ ਫਿਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਸਦਕ ਮਿਸਕ ਅਬਦਨ ਨਜੂਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ, ਜਹਾਲਤ ਸੀ ਅਗਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ थे। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗ 'ਚ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। वो कलाम के पीछे मर मिटते हैं, अपनी गर्दन तो कटवा लेते हैं, आग की भट्टी में तो चले जाते हैं, पर इस हिकमत को छोड़ते नहीं। ऐसी की हुई है, थोड़ा जिहा गुस्सा आए तो सारी हिकमत ही छड़ देनी। कलाम नु बाद वेख लांगा, पहले तो इन्ना तो निबड़ना, ये हालत नहीं होनी चाहिए। वो आग की भट्टियों में चले गए लेकिन कलाम को नहीं छोड़ा, कलाम में कायम रहे। दानियल शेरों की मांद में तो चला गया, वही उसने भेदों को समझता था, पर वो दुआ करना उसने बंद। साढ़े तो रिश्तेदार च प्रोग्राम में 4 दिन प्रोग्राम के 4 दिन ही बातें बंद की करने बातें की करते हैं। ये केड़ी हिकमत, पहले इबादत करनी चाहिए या पहले रिश्तेदार से? पहले कौन सी सब खुदा, तो पहला दर्जा किसको देना है? तो फिर किना ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ? ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੰਮ ਹੋਣ ਗਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈਆਂ करनियां। एक ही अपने कामों को आगे रखा हुआ है, खुदा को
یہ خطرناک ہے. دانیل نے کس کو آگے رکھا تھا؟ اللہ کو آگے رکھا تھا. اس لیے یہ بڑی ضروری باتیں ہیں. اور لوگوں کے پاس ادھوری حکمت ہے. کتنی حکمت ہے؟ اس لیے وہ مر رہے ہیں. وہ جلدی سیدھے بھی نہیں ہوتے, سنتے بھی نہیں. فقی فریسیوں کے پاس پوری حکمت ہی یا ادھوری؟ دو بڑیاں جماعتاں, فقیوں کی جماعت اور یسوع کو آگے سوال کی کر دیں. ایک 7 بھرا سن. اگر آپ متی 22 باب 29 آیت پڑھیں گے آپ کو یہاں سے پوری سٹوری کی سمجھ آ جائے گی. تو کیا کہی, کیا سٹوری ہے کہ ایک بھائی نے اس کے ساتھ شادی کی, وہ بھائی مر گیا, پھر دوسرے نے کی, اس طرح باری باری ساتوں ہی مر گئے. اور پھر وہ کہتے ہیں آسمان پر جا کر جنت میں وہ کس کی بیوی ہوگی؟ یسوع رخصان ہے. سوال کر رہے یسوع نے کہا تمہارے اندر سے یہ ادھوری تعلیم ہے, تم جاہل ہو, جہالت ہے تمہارے اندر ابھی تک. کہتا ہے تم نہ کتاب مقدس کو سمجھتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو سمجھتے ہو. دو باتیں, کلام کو سمجھنا اور کلام کی قدرت کو سمجھنا. کلام میں قدرت پائی جاتی ہے, ایسی قدرت پائی جاتی ہے کہ جب زمین ویران اور سنسان ہو, اوپر اندھیرا ہو, تو کلام بولا جائے تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے, ویرانی سنسانی کو ختم کر دیتا ہے. یہ کلام کی قدرت ہے. اگر ہمارے گھر میں واقعات ویرانیاں پڑی ہوئی ہیں, سنسانیاں پڑی ہوئی ہیں, گھروں میں گھر کے گھر ویران ہو رہے ہیں, ان گھروں میں کلام پڑھو. جب آپ کلام پڑھیں گے تو کلام کی قدرت آپ کے گھر میں ٹھہر جائے گی اور شیطانی کفتیں بھاگ جائیں گی اور آپ کے گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ ناراض بیٹھے ہیں, میاں بیوی نے ایک بدن نے ادھر دوسرے کمرے چ روس کے پیا اور دوسرے کمرے چ روس کے بیٹھی ہے. ایویں بس نہ کمپرومائز کیتا ہے, زندگی بسر کرن رہے ہیں, ہن دن پورے کرن رہے ہیں, خوشی خشی کو نہیں, ٹینشن چ نہ امیدیاں مایوسیاں تے زندگیاں گزارن رہے ہیں. وہ کلام کی قدرت, کلام پڑھو, اس کی قدرت سے بچہ بگڑا ہوا نشہ چھوڑ دے گا. کلام کی وہ اس کی قدرت, کلام کی قدرت سے بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے. میرا اور آپ کا کلام سے آپ کے بچے نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے. کلام کی قدرت سے آپ کے گھرانے نئے بن جائیں گے, آپ کی زندگیاں نئی بن جائیں گی. اور کلام میں ایسی قدرت ہے, جب ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی, برباد ہو جائیں گی, کلام پھر بھی قائم رہے گا اور آپ کو بھی قائم رکھے گا. یہ کلام کی قدرت کو یاد کریں. ان کے اندر کلام کی قدرت تھی, آگ انہیں نہیں جلا سکی. دانیل کے اندر کلام کی قدرت تھی اور شیر اسے منہ لگا نہیں سکتے. آج کرونا وائرس شیروں کی طرح آپ کی طرف پھر رہا ہے. اگر اندر کلام کی قدرت ہے تو کلام کی قدرت سے تو ہر ایک چیز بنی ہے اور کلام کے وہ تابع ہے. ہاللیلویا. یہ جتنے بھی جراثیم ہیں, یہ سب کچھ کیسے بنے ہیں؟ خدا نے کلام سے بنائے ہیں. نقصان دہ بھی جو ہیں, جو دوسرے بھی ہیں, اور خدا ان کو کنٹرول کرنے کی, شیروں کو کنٹرول کر دیا نا خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر. اس کو بھی کہا کوئی وبا تیرے خیموں کے قریب نہ. اگر تم جہالت میں جائے گا, کلام نہیں پڑھے گا, غلط باتیں کرے گا, تو پھر استثنا کی کتاب میں لکھا کہ وبا تجھ سے لپٹی رہے گی. پھر وبا نہیں تینوں چھڑنا. یہ گناہ کریں گا تو پھر وبا لپٹی رہے گی. جب وبا نہیں چھٹے گی, سانڈل جڑی رہے گی. یہ کیوں لپٹ کے رہ گیا؟ لوگ توبہ کریں سچے دل سے, خدا کو قبول کریں, آج ہی بحال ہونا شروع کریں گے. ملکوں کے ملک بزنس بحال ہو جائیں گے, بچوں کے اسکول بحال ہو جائیں گے, یونیورسٹی بحال ہو جائیں گے. اور ہم سچے دل سے توبہ, ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑ رہے. اس لیے بیٹا یہ نہایت ضروری باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان پر ہم نے عمل کرنا بہت ضروری ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ 4 دن دعائیں کرتے ہیں. جب کرونا وائرس بڑا آیا تھا, 4 دن دعائیں کی, چھتوں پہ چڑھ کے دعائیں کی, کلام پڑھے, فیملیاں دعائیں کرنا شروع ہوئی. ہاں پھر سارے لوگ یسوع مسیح شاگرداں دا بھی حال ہے. اب یوحنا 6:66 پڑھیں, وہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح کے بڑے شاگرد آئے, یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے آئے قدرت کو دیکھ کر. اس کے بعد لکھا وہاں وہ الٹے پھرے, لیکن 12 کو بندے کھلو گے. یسوع مسیح کہا تم بھی جاؤ ان کے ساتھ ہی. کہتے نہیں, زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں, ہم کس کے پاس؟ وہ لپٹے رہے یسوع کے ساتھ. یسوع نے جب کہا میرا بدن
फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज। जो कोई मेरा बदन खाता हूं, मेरा खून पीता हमेशा की जिंदगी ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਦਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਿਆ, ਖੂਨ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ भी अपना बदन खाने को दे दो। पर जो खड़े रहे उन्होंने अपना बदन दिया, अपना खून दिया। पतरस ने क्या किया? सलीब पर अपनी जान दे दी। उसको अपने बदन की कुर्बानी देनी पड़ी। कुर्बानी देने तो लोग डालते ने, हालेलुया कहने तो नहीं डालते, रोजा रख लेंदे ने ते अपने बदन की कुर्बानी पूरी कुर्बानी दो ना। खाली भुखे ही रहंदे हो ते बाकी काम भी तो छड्डो। मैं तुहानू दस्सिया कि 3 काम बाकी भी ने। एक बड़ा 4 रोजा नहीं रखना, खाकसार भी बनना है, तौबा भी करनी है, गिरियादारी भी करनी है और भुखे प्यासे भी रहना है। असं एक ही काम करने, भुखे प्यासे रहने, ना कोई खाकसारी आंदी है, हाँ जी, ना गिरियादारी ना तौबा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ रोजा पे सीधी जी रहना। असीधी च रखोगे तो सीधी जी रहोगे। इसलिए इन्ना चो बाहर आओ, उल्टे ना फिरो। चंद दिन 40 रोजे आए ने ते बस 40 दिन दे रोजे रख के ते बाकी पूरा साल की करोगे? पूरे साल से कहीं अपनी जिंदगी गुजारोगे? पूरा साल अपने आप को डिसिप्लिन रखें। हालेलुया। तो वो उल्टे फिरे। तीसरा उल्टे नहीं जे फिरना। कई लोग कभी चर्च आ जाते हैं, कभी चर्च इतों आते हैं, कलाम सुन के जाते हैं, बाहर जाके भूल जाते हैं, उल्टे फिर गए। इस पर अमल भी करना है। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आखिरी 2 बातें आपसे करना चाहता हूँ। ज़बूर 49